اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں؟ مراد کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ آزمائش تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن کوڑا تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے نا، جو حضرت سمیہ کے جسم پر بھی پڑ رہا ہے اور حضرت یاسر کے جسم پر بھی پڑ رہا ہے۔ آزمائش تو اللہ کی ہے، یہ کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ ابو جہل کے ذریعے آ رہی ہے، ابو لہب کے ذریعے آ رہی ہے۔ تو یہ ہے، جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اپنے بندوں کی آزمائش ان کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ہم چاہے تو جیسے ہی ابو جہل کا ہاتھ اٹھے کوڑے کے ساتھ، وہی فالج اس پر پڑے اور اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ جائے، ابھی کر سکتے ہیں، آنے واحد میں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ نہیں کر سکیں گے، یہ عذاب نہیں دے سکیں گے، یہ تعذیب المسلمین، یہ تشدد نہیں کر سکیں گے، لیکن نہیں، یہ ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے، کیونکہ ہم آزمانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، ہمیں امتحان لینا ہے۔ جو ہم پر ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کتنے پانی میں ہے، کتنے کچھ اس کے لیے ثابت قدم رہ سکتے ہیں، یہ ہمارا امتحان۔ لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے اوپر بڑی سخت پکڑ آئے گی اور وہ ہماری پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے۔ اب دیکھیے اس میں دلجوئی ہو گئی کہ اے بلال گھبراؤ نہیں، ایک دن یہ تمہارا آقا جو آج تمہیں مار رہا ہے تمہارے ہاتھوں قتل ہوگا۔ غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے خود قتل کیا، وہی جو آقا تھا، جو مارا کرتا تھا، ستاتا تھا۔ تو ایک دن آ جائے گا، اور پھر جو اسے عذاب اللہ کے ہاں ملنا ہے اس کا تو آپ اندازے کوئی نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے زخموں پر کچھ پھاہا رکھا جا رہا تھا نا، کہ آج یہ ہمیں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے رب کی طرف سے انہیں اجازت ہے کہ ہمیں امتحان میں سے گزار لیں۔ اصل میں تو امتحان ہمارا رب لے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے کیے کی پوری پوری سزا پائیں گے۔ احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو یہ برے کام کر رہے ہیں وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو قائم کی، ہماری پکڑ سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ پکڑ آئے گی اور ایسا دبوچے گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔